بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں باب پنجم، حسن معاملات اور معاشرت۔ ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد میں آ جاتے ہیں یعنی کہ بندوں کے حقوق۔ ان بندوں کے حقوق جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں اور ہمارا واسطہ پڑتا ہے، اور سب سے پہلے ہیں والدین، پھر اس کے بعد بہن بھائی اور رشتہ دار۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اور بھی بہت سارے حقوق ہوتے ہیں، جس طرح اساتذہ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اس کے علاوہ بھی جہاں تک ہماری پہنچ ہوتی ہے ان سب کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ حقوق العباد یعنی کہ ان کے معنی کیا ہیں۔ حقوق العباد کا معنی ہے بندوں کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کے حقوق بھی لازم فرمائے ہیں۔ ان حقوق کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ حقوق العباد میں والدین، اساتذہ کرام، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسیوں، ساتھیوں اور خواتین کے حقوق شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنا لازمی ہیں، ضروری ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا ضروری ہیں۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم جو ہیں وہ ہیں والدین کے حقوق۔ ٹھیک ہے، تو والدین کے حقوق میں تمام لوگوں میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ والدین کا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ہر دکھ اور تکلیف خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ہمیشہ خوش رہے، وہ اپنی اولاد کی خوشی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے، یعنی کہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نے والدین کی نافرمانی کو گناہ کبیرہ گناہ یعنی کہ بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے کہ ماں باپ کے حقوق میں سے کچھ حقوق یہ ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ ماں باپ کا کہنا مانا جائے، ماں باپ سے نرم اور دھیمے لہجے میں بات کی جائے، کبھی بھی ان کے لیے سخت لہجہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے اور ان سے کبھی جھوٹ نہ بولا جائے۔ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے علاج اور ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ ماں باپ کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے اور نیک اعمال کے ذریعے سے انہیں ثواب پہنچایا جائے۔ والدین کے حقوق کے بعد ہے بہن بھائیوں کے حقوق۔ بہن بھائیوں کا ہم پر بہت حق ہے۔ ہم بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اور ان کی خدمت کر کے بہت سی نیکیاں کما سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ بڑی بہن ماں کی جگہ ہوتی ہے اور بڑا بھائی جو ہوتا ہے وہ باپ کی جگہ ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ ہمیں ویسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے حدیث نبوی ہے کہ بڑے بہن بھائی کی عزت و احترام کرنا اور ان کا کہنا ماننا اس طرح ضروری ہے جیسے ماں باپ کا حکم ماننا ضروری ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسے ہی ہے جیسے باپ کا حق اپنے بیٹے پر ہے۔ ٹھیک ہے، ایک جگہ اور انہوں نے فرمایا کہ چھوٹے بہن بھائیوں پر شفقت کرنا، ان سے نرمی سے پیش آنا اور ان کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ ہمیں چھوٹوں سے پیار کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اگر بہن بھائی سے کسی بات پر ناراض ہو جائے تو جلد ہی صلح کر لینی چاہیے، کیونکہ 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ والدین اور بہن بھائیوں کے بعد انسان کا قریبی جو تعلق ہوتا ہے وہ اپنے خونی رشتہ داروں سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان میں چچا، ماموں، تایا، خالہ، پھوپھی، ٹھیک ہے، یہ سارے آ جاتے ہیں، اور ان کے آگے جو ان کی اولاد ہوتی ہے، اس کے علاوہ دوسرے رشتہ دار بھی۔ رشتہ داروں کی ہر لحاظ سے اخلاقی اور مالی مدد کرنا، خوشی اور غم کے موقع پر ان کے ساتھ دینا، بیماری میں ان کی عیادت کرنا، ان کے گھر اور بچوں کا خیال رکھنا، اور جب وہ مدد کے لیے بلائیں تو ان کی مدد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور رشتہ دار کا اس
رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو، یعنی جو بھی آپ کا رشتہ دار ہے، آپ پہ جو بھی اس کا حق ہے وہ حق ادا کریں آپ۔ اور حدیث نبوی میں ہے کہ نادار کو صدقہ دینا نیکی ہے، لیکن اگر آپ اپنے رشتہ دار کو صدقہ دیتے ہیں تو اس کا ثواب جو ہے وہ 2 گنا ہوگا۔ ایسے صدقہ بھی ادا ہوگا اور رشتہ داری کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رشتہ دار کے حقوق ادا نہ کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ ہماری یہاں تک جو ہے وہ ریڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ آج ہم نے جانا ہے حقوق العباد کے بارے میں، ٹھیک ہے، والدین کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، اور لاسٹ میں جو تھے وہ رشتہ داروں کے حقوق۔ تو نیکسٹ مشق ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم مشق حل کریں گے۔